السلام علیکم۔ یہ 2015 کی ایک سرد رات کا واقعہ ہے جو کراچی کے لانڈی ہسپتال چورنگی کے قریب ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع کیشول اسپورٹس ویئر نامی فیکٹری ایک ایسی جگہ بن چکی تھی جہاں خوف اپنی پوری آبتاب کے ساتھ راج کرتا تھا۔ یہ کہانی سچی ہے لیکن اس کی دہشت آپ کو راتوں کو جگائے رکھے گی۔ میرا کزن فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہ رات کی شفٹ کے بعد جب گھر لوٹتا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پریشانی ہوتی۔ وہ بتاتا کہ فیکٹری کے اندر کچھ ٹھیک نہیں۔ رات کے سناٹے میں مشینیں جو دن بھر کپڑوں کی سلائی کے لیے استعمال ہوتی تھی خود بخود چلنے لگتی تھی۔ ان کی گن گن کی آواز گونجتی اور پھر اچانک جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ انہیں روک دے وہ بند ہو جاتی۔ کبھی کبھار تیار شدہ کپڑوں کے ڈھیر جو رات کو پیک کیے جاتے صبح کھولنے پر خراب ملتے۔ ان پر عجیب سی سرخ دبے ہوتے تھے جو خون جیسے لگتے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آتے تھے۔ رات کے وقت فیکٹری کے کوریڈورز میں عجیب سی آوازیں گونجتی تھی، کبھی بھاری قدموں کی چاپ، کبھی ہلکی سی ہنسی اور کبھی ایسی سرسراہٹ جیسے کوئی دیواروں کے پیچھے چھپ کر سانس لے رہا۔ ملازمین میں خوف پھیل چکا تھا۔ کچھ نے نوکری چھوڑ دی، لیکن جن کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا وہ خاموشی سے کام کرتے رہے۔ فیکٹری کا مالک جو ایک سخت گیر آدمی تھا ابتدا میں ان باتوں کو افواہ سمجھتا رہا، لیکن جب ایک رات اس نے خود مشینوں کو بغیر بجلی کے چلتے اور بند ہوتے دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً ایک مشہور مولوی کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ مولوی صاحب ایک چھٹی والے دن آئے اور فیکٹری پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں پرانا کتابچہ تھا اور وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ انہوں نے فیکٹری کے ہر کونے کا معائنہ کیا، دعائیں پڑھی اور کاغذوں پر لکھ کے کچھ حروف دیواروں پر چسپاں کیے۔ رات ہوتے ہی انہوں نے ایک دائرہ بنایا اور زور زور سے کلمات پڑھنے شروع کی، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی فیکٹری کے اندر سے ایک خوفناک آواز گونجی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ مشینیں خود بخود چلنے لگی اور پھر اچانک بند ہو گئی۔ دیواروں پر سائے ناچنے لگے اور مولوی صاحب کے ہاتھ سے کتابچہ گر پڑا۔ وہ چیختے ہوئے بھاگے اور کہا، یہاں کچھ ایسی طاقت ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن فیکٹری کی کھڑکیوں سے اندر آئی، کام دوبارہ شروع ہوا، لیکن فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور ہر ملازم کے دل میں ایک بے نام خوف سمایا ہوا تھا۔ دن کے وقت بھی فیکٹری کے کوریڈورز میں عجیب سی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ کچھ لڑکیاں جو واش روم جانے کے لیے گئی تھی تو انہوں نے نل کھولا، پانی کی جگہ گاڑھا سرخ خون بہنے لگا۔ ان کی چیخیں فیکٹری کے ہر کونے میں گونج اٹھی۔ واش روم کا دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے کوئی اسے باہر سے دھکا دے رہا ہو۔ اندر موجود لڑکیاں خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسی لمحے میں مین فلور پر افراتفری مچ گئی۔ مشینیں جو زمین پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی ہوا میں اٹھنے لگی اور زور سے گرنے لگی۔ کچھ مشینیں خود چلتی، پھر بند ہوتی اور پھر دوبارہ چلنے لگتی، جیسے کوئی انہیں کھیل بنا رہا ہو۔ دیواروں پر عجیب سے سائے ناچ رہے تھے اور کچھ ملازمین نے دیکھا کہ ایک عورت کی شکل کا سایہ کوریڈور کے آخر میں کھڑا ہے، لیکن جب وہ قریب گئے تو وہ غائب ہو گیا۔ چیخیں، مشینوں کی آوازیں اور گرنے کی آوازیں ایک دوسرے میں مل گئی۔ کچھ لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے، لیکن بہت سے زخمی ہو چکے تھے۔ اسی افراتفری میں ایک لڑکی آمنہ سامنے آئی۔ فیکٹری میں اس کے بارے میں افواہیں تھی کہ وہ عجیب سی باتیں کرتی تھی، جیسے وہ کوئی ایسی چیز دیکھتی ہو جیسے دوسروں کو نظر نہ آتی۔ اس دن جب سب بھاگ رہے تھے آمنہ وہیں کھڑی رہی،
उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी और उसका चेहरा एक अजीब सी कैफियत में था। वो हवा से बातें कर रही थी, जैसे कोई उसे चैलेंज कर रहा हो। कुछ लोगों ने देखा कि उसके इर्द गिर्द हवा जैसे घूम रही थी और मशीनों की आवाज़ें और बुलंद हुई। फैक्ट्री का आसिफ और आमना के दरमियान एक अजीब सी जंग शुरू हो गई। किसी तरह मुलाजमीन को बाहर निकाला गया, जख्मियों और बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। मालिक ने बांग्लादेश से एक मशहूर आमिल को बुलाया। वो रात भर फैक्ट्री में रहे, लेकिन उनका कहना था कि ये आसिफ इतना ताकतवर है कि उसे काबू करना नामुमकिन है। आखिरकार मालिक ने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया। आज बरसों बाद वो फैक्ट्री वीरान पड़ी है। उसके दरवाज़ों पर जंग लग चुका है और दीवारें टूट फूट का शिकार है। आसपास के लोग बताते हैं कि रात के वक्त वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती है, कभी बिल्लियों के रोने की आवाज़, कभी मशीनों के खुद चलने और बंद होने की आवाज़ें, और कभी एक औरत की हल्की सी हंसी जो सुनकर दिल दहल जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि आमना अब भी वहाँ मौजूद है, उसी आसिफ के साथ जो कभी इस फैक्ट्री को छोड़ने वाला नहीं। रात के वक्त अगर आप लांडी अस्पताल चौरंगी से गुजरे और इस फैक्ट्री के करीब से गुजरे तो शायद आपको भी वो आवाज़ सुनाई दे। लेकिन खबरदार, अगर आपने रात के सन्नाटे में वो हंसी सुनी तो पीछे मुड़कर ना देखना, क्योंकि वहाँ जो भी है वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपने पूरी सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली खूबसूरत वीडियो, खौफनाक वीडियो आपको मौसूल होती रहे। कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। अगली स्टोरी तक अल्लाह निगहबान।